السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کو دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف اور ثنا سے توصیف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ خدا کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں نہج البلاغہ پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کی۔ آخری درس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت نمبر 2 کی مطالب پیش کیے تھے۔ اس بار حکمت نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری حکمت میں جو 3 پوائنٹس یا کہیں 3 خصوصیات کی طرف اشارہ کیا تھا، جن خصوصیات سے ہمیں دور رہنا ہے، پہلی یہ کہ طمع نہیں کرنا ہے، لالچ نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی پریشانی کا اظہار کسی سے نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی اپنی پریشانی کا اظہار نہ کریں۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ جتنا ممکن ہو سکے خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی ہمیں بہت بڑی پریشانیوں سے بچا سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس حکمت میں یعنی حکمت نمبر 3 میں بھی 4 خصوصیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جن خصوصیات سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، یعنی یہ صفات سے ہمیں اپنے آپ کو مبرہ کرنا ہوگا، پاک کرنا ہوگا۔ مولانا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: البخل عار والجبن منکسہ والفقر یخرس الفضن الحجتہ والمکن غریب فی بلدتہ۔ اور کیونکہ یہ ایک طولانی حکمت ہے، اس لیے ہم اس کا صرف پہلا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آگے کے جو حصے ہیں، آگے کے جو جز ہے، وہ انشاءاللہ آگے کے درسوں میں بیان کریں گے۔ مولانا ارشاد فرماتے ہیں: البخل عار، بخل ننگو عار ہے۔ بخل مطلب کنجوسی۔ مولانا فرماتے ہیں کنجوسی ایک پستی کی نشانی ہے، پست چیز ہے، ایک بری چیز ہے، بری علامت ہے، تو اس سے بچو۔ اب سب سے پہلا سوال یہ کہ کنجوسی ہے کیا؟ بخل، کنجوسی اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہم یا آپ معاشرے میں یا اپنی فیملی میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی چینج لا سکتے ہیں، پر ہم بے فکر رہیں اور مدد نہ کریں۔ یعنی بے فکر ہو جانا، دوسروں کی پریشانیوں سے، دوسروں کی مشکلات کو دور کرنے سے ہم بے فکر ہو جائیں، کیئرلیس ہو جائیں، اسے کہتے ہیں کنجوسی۔ کہ مدد کر سکنے کے باوجود ہم مدد نہ کر سکیں۔ اب مدد ہم مال کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ کسی کو مثال کے طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اضافی پیسہ ہے، لیکن ہمیں کیا مطلب، یا ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ پیسہ دے دیا تو ہمارے پاس سے کم ہو جائے گا، یہ کنجوسی ہے۔ یا ہم زبان سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو اچھی نصیحت کر سکتے ہیں، اچھی بات بتا سکتے ہیں، لیکن ہم خاموش رہ جائیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہم کیوں کسی کے معاملے میں دخل اندازی کریں۔ یا اپنی قوت، اپنے پاور کا استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم کسی منصب پہ ہیں، کسی عہدے پہ ہیں، ہماری ایک جملے سے، ایک بات سے کسی کی جاب لگ سکتی ہے، کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے، یا مثال کے طور پر ہماری ایک سگنیچر سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے، اور ہم کہیں کہ ہم سے کیا مطلب، اور کیئرلیس ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، تو اس کو کنجوسی کے زمرے میں لایا جائے گا۔ یعنی اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ سیلفش نہ بنو۔ سیلفش یہ کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اور معاشرے سے ہمیں کوئی مطلب نہ رہ جائے۔ یہ اسلام ہمیں یہ ایسا انسان بنانا نہیں چاہتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسے انسان بنیں جو دوسروں کی فکر کرے۔ کہ ایک عالم دین نے اپنے شاگرد کو بلایا اور شاگرد کو ڈانٹا کہ تمہارا پڑوسی پتہ چلا ہے کہ 2 دن سے بھوکا ہے، تم نے اس کی خبر نہیں لی۔ تو شاگرد نے بہت ہاتھ جوڑتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے کہا کہ استاد محترم، مجھے نہیں علم تھا کہ میرا پڑوسی جو ہے بھوکا ہے۔ تو استاد محترم نے کہا، اسی بات میں میں ڈانٹ رہا ہوں کہ مجھے پتا کیوں نہیں کہ تمہارا پڑوسی 2 دن سے بھوکا ہے۔ اگر تمہیں پتا ہوتا اور تم اس کی مدد نہ کرتے تب تو یہ تو بہت ہی بڑی ضلالت والی بات تھی، تم کو پتا کیوں نہیں ہے۔ تو اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ صرف اپنی فکر میں نہ رہیں، کہ اسی طرح جیسے قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا کہ خود آپ نماز پڑھیں یا ہم نماز پڑھیں، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی نماز کی طرف متوجہ کریں۔ کہ اکثر معاشرے میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو بہت ہی پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، شاید پچھلے 30 40 50 سال سے ان کی فجر کی نماز نہیں قضا ہوئی ہوگی، اور جب مسجد میں جاتے ہیں، دعاؤں پڑھتے ہیں، تو آدھے آدھے گھنٹے دعائیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن
ان کو معاشرے سے کوئی مطلب نہیں، سماج سے کوئی مطلب نہیں کہ کسی بچے کو یا کسی بڑے کو، جوان کو وہ ایک بار نصیحت کر دیں تو ہو سکتا ہے ان کی نصیحت کا اس جوان پہ اثر پڑے، وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ بھی روزوں کی طرف، وہ بھی دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن وہ بس اپنی نماز کے فکر میں رہتے ہیں۔ اور دیکھیے ایسا تو کبھی کبھی دیکھیے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ماں جو ہے وہ با پڑتا ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ اپنی بیٹی تک کو نہیں ٹوک رہی، یہی کنجوسی ہے کہ وہ بیٹی بے پردہ جاری معاشرے میں، یا باپ نمازی ہے وہ اپنے بچے تک کو نہیں ٹوک رہا ہے، یہی انسان جو ہے وہ کنجوس ہو گیا، وہ اپنی فکر میں ہے، دوسروں کی فکر میں نہیں ہے۔ تو اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اپنی فکر میں نہ رہو، سب کی فکر کرو، جہاں پہ اگر مثال کے طور پر میں دعا بھی مانگ رہا ہوں تو دعا میں بھی دوسروں کا خیال رکھوں، کہ ایسا نہ ہو کہ صرف اپنے لیے دعا مانگ لی اور کسی سامنے والوں کی فکر نہ کی۔ اسلام چاہتا ہے کہ براڈ بنو، بلند سوچ والے انسان بنو۔ تو کنجوسی کیا ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں کسی کی اور مدد نہیں کر رہے۔ تو کنجوسی کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلی تو یہی کہ دل بہت زیادہ کٹھن ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ ہم مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا بھوکا ہے، اس کو روٹی چاہیے، میرے پاس ہے اور نہ دے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دل سخت ہو جائے گا، بہت ہی زیادہ کٹھن ہو جائے گا، اور جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اس سے بہت سارے نقصان ہوں گے لیکن اس کا ایک نقصان جو سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے، اور یہ آنسو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماہ مبارک، ماہ ایام اعظام میں جب ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو ہمارا دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، ایک بہت ریلیف سا فیل ہوتا ہے۔ تو اگر آنکھ سے آنسو ہی خشک ہو گئے تو سوچیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور خداوند عالم جو ہے سورہ مومنون میں 10-12 صفات جو ہے مومنون کی بتائی ہیں، تو اس میں سب سے پہلی صفت آنسو ہی کے سلسلے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے پہلی اور دوسری آیت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، البتہ وہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ اب جو کون لوگ کامیاب ہو گئے، یہ وہ صفات بیان کر فرمائی ہے خداوند عالم نے 7-8 آیتوں تک، کہ ہم جا کے اس کو مطالعہ کریں، کیونکہ میں تو صرف ایک ہی صفت بیان کر پاؤں گا کیونکہ وہ ہمارے درس سے ریلیٹڈ ہے، باقی کی صفات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خود جا کے سورہ مومنون کی شروع کی 10-12 آیتوں کی تلاوت کریے اور اردو ترجمہ پڑھیے کہ دیکھیے کون لوگ کامیاب ہوئے، جو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یعنی روتے ہیں۔ گڑ گڑانا دیکھیے خداوند عالم کو کتنا پسند ہے یہ گڑ گڑانا، یہ رونا، کہ ہم خداوند عالم کے سامنے جائیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں، خداوند عالم کے سامنے گر جائیں، جھک جائیں۔ تو پہلا نقصان تو یہی ہوگا کہ ہماری آنکھ سے آنسو جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، ہماری آنکھ میں آنسو ہی نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔ دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ کہ نعمت الہی ایک جگہ پر رک جائیں گی۔ اب دیکھیے چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ ہنر ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو وہ ایک جگہ رک جائیں گی۔ مثال کے طور پہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، پیسہ کیا ہے، نعمت الہی ہے، لیکن ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں تو یہ ایک جگہ پہ رک جائے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر میرے پاس ایک ہنر ہے، میں کمپیوٹر میں بہت اچھا ہاتھ رکھتا ہوں مثال کے طور پہ، اور میں کسی کو نہ سکھاؤں تو یہ ایک جگہ پر رک جائے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی علم ہے، ٹھیک ہے، اگر میرے پاس قرآن کا علم ہے یا فزکس کیمسٹری کسی کا بھی علم ہو سکتا ہے، میں آگے نہ پہنچوں تو وہ ایک جگہ رک جائے گا۔ تو اگر رکا ہوا ہے تو کیا دیکھیں، اگر دیکھیں پانی ایک جگہ پر رک جائے گا تو کیا ہوگا، گندا ہو جائے گا، جب تک وہ بہتا رہے گا وہ صاف رہے گا، جہاں پہ رکے گا گندگی آ جائے گی۔ تو یہ نعمت الہی ایک جگہ پر رک جائیں گی، پھر اسی میں جب ایک جگہ رکا رہے گا تو پھر اس کی وہ برکت جو ہے وہ اٹھ جائے گی۔ اور بھی بہت ساری اس میں نقصانات ہوں گے لیکن میں نے صرف 2 کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ایک خط لکھا ہے مولا امیر مومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو، اور بہت ہی نورانی، بہت ہی پیارا خط جو ہے مولا امیر مومنین علیہ السلام نے اپنے جرباز سپاہی کو لکھا ہے، مالک اشتر جو کہ ان کے بازو ہیں۔ اور یہ خط تب لکھا تھا مولا امیر مومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو جب مالک اشتر کو مصر کے لیے روانہ کیا تھا کہ مصر کے گورنر بنو، لیکن وہ مصر نہیں جا پائے اور راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو خط لکھا ہے مولا امیر مومنین نے، جو مکتوب لکھا ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اس میں مطالب
پوشیدہ ہیں. اگر ہم صرف اس ایک خط کا مطالعہ کر لیں تو ہماری زندگی میں چار چاند لگ سکتے ہیں. تو اس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام جو ہے، بہت ہی طولانی خط ہے، میں اس کے بس 4-5 فقرے جو ہیں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شامل نہ کرنا کہ وہ تم کو فضل و کرم کے راستے سے ہٹا دے گا اور فقر و فاقے کا خوف دلائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ جب مشورہ لینا ہو تو کسی کنجوس سے مشورہ نہ لینا، کیونکہ اگر تم کنجوس سے مشورہ کرو گے تو تم اگر چیریٹی کرنے جاؤ گے تو وہ تمہیں فخر کا احساس کرائے گا کہ تم نے اگر چیریٹی کی، تم نے صدقہ دیا، تم نے لوگوں کی مدد کی تو تم غریب ہو جاؤ گے. اس لیے کبھی بھی بخیل سے، کبھی بھی کنجوس سے مشورہ نہ لینا. اور اسی طرح بزدل سے مشورہ نہ کرنا کہ وہ ہر معاملے میں کمزور بنا دے گا. اور بزدل سے مشورہ لینا، ڈرپوک انسان سے مشورہ نہ لینا، کیونکہ اگر تم نے اس سے مشورہ لیا تو ہر چیز کو تمہیں کمزور بنائے گا. مثال کے طور پر آپ نے کہا کسی سے کہ کیا میں IIT نکال سکتا ہوں، تو کہے گا نہیں تم نہیں نکال سکتے، اس میں بہت پریشانی ہے، تو تمہیں ڈرپوک بنا دے گا، تمہیں کمزور بنا دے گا. اس لیے کبھی بھی بزدل سے مشورہ نہ لینا. اور حریص سے بھی مشورہ نہ کرنا کہ وہ ظالمانہ طریقے سے مال جمع کرنے کو بھی تمہارے نگاہوں میں آراستہ کر دے گا. اور اگر تم نے لالچی سے مشورہ لیا تو وہ اگر ظلم سے بھی تمہیں کہیں سے پیسہ مل رہا ہے تو وہ بھی کہے گا نہیں نہیں لے لو یہ اچھی چیز ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی کا حق غصب کر کے پیسہ مل رہا ہے تو لالچی کہے گا کر لو، تمہارا پیسہ تو بڑھے گا نا، کر لو. تو نہ مولا فرماتے ہیں نہ بخیل سے مشورہ لو، نہ کمزور سے اور نہ لالچی سے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بخل، بزدلی اور طمع اگرچہ الگ الگ جذبات و خصائل ہیں، یعنی الگ الگ کوالٹیز دکھنے میں لگ رہی ہے کہ بخل الگ ہے اور کمزوری الگ ہے اور لالچ الگ ہے، لیکن ان سب کا قدر مشترک پروردگار سے سوء ظن ہے. مولا فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا کہ خداوند عالم سے انسان سوء ظن رکھتا ہے، یعنی خدا سے حسن ظن نہیں رکھتا ہے، کہ جس کے بعد ان خاصیتوں کا ظہور ہوتا ہے. مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں دیکھنے میں تو بظاہر لگتا ہے کہ الگ الگ چیزیں، کہ ایک آدمی کنجوس ہے، ایک آدمی لالچی، ایک آدمی ڈرپوک ہے، لیکن ان کا تینوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے کہ خداوند عالم سے سوء ظن رکھ رہے ہیں، یعنی خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. دیکھیے آدمی ڈرپوک کب ہوگا؟ جب خدا پہ بھروسہ نہ ہو. آدمی کنجوس کب ہوگا؟ کہ جب خدا پہ بھروسہ نہ ہو. آدمی لالچ کب کرے گا؟ جب خدا پہ بھروسہ نہ ہو. کتنی نورانی، کتنی پیاری بات مولا نے اس خط میں ارشاد فرمائی ہے. اور دیکھیے اتفاق کیا ہوا کہ کیونکہ آج مجھے یہ لیکچر ریکارڈ کرنا تھا تو یہی مطلب مکتوب کی یہ بات جو ہے میں نے اپنے ایک ہندو کولیگ کو بتائی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ یہ لکھ کے دے دیجیے. اتنی پیاری بات تھی، انہوں نے کہا آپ مجھے یہ لکھ کے دے دیجیے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو یہ بات بتائی ہے. تو میں نے خداوند عالم کو شکر ادا کیا کہ پروردگار ایسی ٹیچنگز، ایسی مطالب، ایسے نورانی کلمات سے ہمیں وابستہ رکھا کہ دوسرے جو ہے ان ساری چیزوں سے بہت دور ہے. تو بہرحال مولا نے یہاں پہ کنجوس سے مشورہ لینے سے منع کیا ہے، تو بظاہر کنجوسی سے کتنا دور کرنے کو کہا ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں کہ بخل و کنجوسی کی وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہوتا ہے کہ آدمی کنجوس بن جاتا ہے یا بخل کرتا ہے؟ وجہ یہ ہوتا ہے اگر مال ہو یا اسی طریقے سے اور کوئی ہنر ہے، کوئی علم ہے، کیوں بخل کرتا ہے، کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے یہ میرا مال ہے. اگر مال ہی کی بات کر لیں فقط، اور ہم کسی سے مالی مدد کسی کی کر سکتے ہیں لیکن ہم کنجوس بنے جا رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے اور اگر میں نے اپنا مال کسی کو دے دیا تو یہ میرے پاس سے کم ہو جائے گا. اچھا خداوند عالم کا ارشاد فرما رہا ہے بہت ہی پیاری اور بہت ہی نفیس بات خداوند عالم نے سورہ بقرہ میں دوسری آیت میں اگر ہم جا کے دیکھیں کہ پہلی آیت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، معاف کریے یہ دوسری آیت ہے. تو دوسری آیت میں یہی ہے کہ یہ وہ کتاب اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. اب جو تیسری آیت ہے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو مال ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے، اس میں سے وہ رائے خدا میں خرچ کرتے. یعنی خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے، یعنی یہ مال تمہارا نہیں ہے. اب یہ انسان کا ایک خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے وہ مال، وہ ہنر، وہ علم، وہ صلاحیت جو اس کے پاس ہے وہ خود کی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سب خداوند عالم کا دیا ہوا عطیہ ہے، جب چاہے لے.
جب چاہے لے. لیکن انسان کیا سمجھتا ہے یہ میرا ہے. اب مثال کے طور پہ میں پچھلے سال میں نے ایک سبیل لگائی تھی. تو سبیل میں نے سب سے کہا تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے ہمیں چندہ دیں تاکہ ہم سبیل لگانے جا رہے ہیں. اب سبیل لگایا, اس میں الحمدللہ ہم نے 75,000 روپے کچھ جمع کر لیے تھے. 50,000 روپے سبیل میں خرچے ہوئے, 25,000 روپے میرے پاس بچے ہوئے ہیں, آج بھی بچے ہوئے ہیں. اب یہ 25,000 میں سے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس 25,000 روپے ہیں اور اس میں سے آپ مجھے 10,000 روپے دے دیں, ہم ایک اور سبیل لگانے جا رہے ہیں. تو کیونکہ یہ پیسہ میرا ہے نہیں تو مجھے دینے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. ہم کہیں گے ہاں یہ سبیلی کے نام پہ پیسہ تھا اور یہ لے لیا, آپ 10,000 لے لیے, 25,000 لے لیے, پورے لے لیے, ہمیں کیا. لیکن جب میں نے سوچا یہ میرا پیسہ ہے تو اب ہمیں دینے میں پریشانی ہوگی. تو اگر ہم تھوڑا سا ذہن کو اس طرح متوجہ کریں کہ جو بھی صلاحیت, جو بھی ہنر, جو بھی مال دولت پیسہ عزت شہرت جو کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے. تو اب ہمیں کسی آگے فارورڈ کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ خمس آدمی کیوں نہیں دیتا ہے, زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا ہے, چیریٹی کیوں نہیں دیتا, صدقہ کیوں نہیں دیتا ہے, وہ سوچتا ہے یہ اس کا پیسہ ہے. ایک بات ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ سب خداوند عالم کا عطیہ ہے, اس کا دیا ہوا ہے, تو دینے میں کوئی پریشانی نہیں. آج جو دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا وہ. اور انفیکٹ جو اس کی حقیقت سے آشنا ہوگا وہ یہ جانتے ہیں کہ دینے میں مال بڑھتا ہے, چاہے مال ہو, چاہے علم ہو, چاہے ہنر ہو, ہر چیز دینے سے بڑھتی ہے. بہرحال تو یہ بخل اور کنجوسی کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا ہے, یہ سمجھ لے کہ یہ خداوند عالم کا ہے, جب چاہے لے لے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں ٹیچر ہوں, میں کالج جا کے پڑھا رہا ہوں اور اس پڑھانے کے نتیجے میں مجھے پیسہ مل رہا ہے. تو اگر میں یہ سوچوں کہ میرے پڑھانے کی وجہ سے مجھے پیسہ مل رہا ہے تو بہت ممکن ہے کل مجھے ہلکی سی کوئی چوٹ لگی سر میں اور یہ سارا جو علم میں نے حاصل کیا ہے, بی ٹیک اور انٹر کرا ہے, سب ویسٹ ہو جائے. ہوتا ہے بہت آسانی سے, آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ لگی اور ساری یادداشت چلی گئی تو کیا بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہ خداوند عالم ہے جو مجھے عطا کر رہا ہے, آپ کو عطا کر رہا ہے, تو وہ اور دے گا, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور تو پہلی چیز یہ کہ بے پناہ صدقہ دیں, بے پناہ خیرات کریں, جتنا ممکن ہو لوگوں کی مدد کریں جتنا ممکن ہو. اور صرف صدقہ پیسے کا نام نہیں ہے, صرف یہ ہم سوچیں پیسے سے کسی کی مدد کر دیں نہیں. آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں, نصیحت کریں, کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں, تعلیم دیں, جتنا ممکن ہو سکے اتنا کریں. کہ اگر کبھی آپ یہ سوچیں کہ ہم مکمل طور پر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو جتنا ممکن ہو سکے اتنا کریں. جیسا ہوتا ہے کبھی کبھی واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ کسی کو علاج کے لیے 1,00,000 روپے 5,00,000 روپے کی ضرورت ہے. اب ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم 1,00,000 5,00,000 روپے 10,00,000 روپے تو نہیں کر سکتے, تو جو کر سکتے ہیں آپ 100 روپے کر سکتے ہیں, 100 روپے کریں. کہ آغائے بہجت علیہ الرحمہ کا ایک بہت ہی نفیس واقعہ ہے اس سلسلے میں, کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں نے یہ واقعہ دیکھا کہ جب جنگ کے زمانے تھے اور وہ ریولیوشن کا زمانہ تھا, جب ایران میں جب آیت اللہ امام خامنہ جو ہے وہ ریولیوشن لا رہے تھے ایران میں, تو اس پہ جتنے بھی علماء تھے ان پہ بہت سختی کی جا رہی تھی, اور خصوصاً ان علماء پہ بہت سختی کی جا رہی تھی جو اس سے کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ تھے. تو اس میں ایک آیت اللہ تھے, آیت اللہ مصباح یزدی, وہ بھی اس تحریک میں شامل تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان پہ بھی بہت سختی کی جا رہی تھی. تو ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ آگا آپ ایسا کریں کہ تھوڑے دن تک کے لیے آپ قم سے باہر چلے جائیں. تو وہ تھوڑے دن قم سے باہر چلے گئے, تو ان کی فیملی, ان کی بیوی بچے سب ان کے گھر ہی پہ تھے. تو ایک بار آغا بہجت نے کچھ رقم, بہت ہی معمولی سی رقم, مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ آج کے دور میں کسی کو 100-200 روپے دینا بہت ہی معمولی سی رقم ہے. وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اپنی زوجہ محترمہ کو بھیجا کہ آپ جا کے یہ دے کے آئیں اور ان کو رقم. تو بیٹا آیا, بیٹا اور ان کی زوجہ آئیں اور وہ پیسہ ان کو دے کے چلی گئی. جب آیت اللہ مصباح یزدی آئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ آغا بہجت نے یہ 200 روپے فرض کریں یا 300 روپے, بہت ہی چھوٹی رقم جو ایرانی کرنسی کے حساب سے بھجوائی ہے. تو انہوں نے کہا یہ آغا نے بھجوایا ہے. اور اب بیوی نے تو نہیں کہا کہ یہ چھوٹی رقم بھجوائی ہے, انہوں نے کہا یہ آغا بہجت نے یہ بھجوایا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آغا نے اتنی کم رقم کیوں بھجوائی, اور آقا خود کیوں نہیں آئے, آغا بہجت خود کیوں نہیں آئے. آغا بہجت آ سکتے تھے. انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے بیٹے کو بھیجا. تو انہوں نے جب غور کیا تو ان کو الہام ہوا یا اللہ نے ان کو ہدایت کی یا ان کو خود اس بات کی سمجھ آئی
کہ آغا بہجت خود اس وجہ سے نہیں آئے تھے کیونکہ وہ آغا مصباح یزدی گھر پہ نہیں تھے، اور جب مرد گھر پہ نہ ہو تو بہتر نہیں ہے کہ دوسرا مرد اس کے گھر پہ جائے، تب انہیں نے، کیونکہ آغا مصباح یزدی گھر پہ نہیں تھے اس لیے انہیں نے اپنی زوجہ محترمہ کو بھیجا کہ وہ جائے، اور بیٹا اس لیے آیا تھا کہ وہ ظاہر سی بات ہے آغا بہجت کی بیوی تھی تو گھر سے تو نہیں نکلتی تھی، تو ان کو گھر ہی نہیں معلوم تھا آغا مصباح یزدی کا، تو بیٹا اس لیے آیا تھا کہ دور سے نشاندہی کر پائے کہ وہ والا گھر جو ہے آغا مصباح یزدی کا ہے۔ تو زوجہ محترمہ آئی آغا بہجت کی، انہیں نے آغا مصباح یزدی کی زوجہ کو پیسے دیے اور چلی گئی۔ دوسرا وہ یہ سوچنے لگے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آغا بہجت خود کیوں نہیں آئے، انہیں اتنی معمولی سی رقم کیوں بھجوائی، تو جب انہوں نے غور و فکر کیا تو انہیں دیکھا کہ آغا بہجت کے خود کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، فائنینشیل حالات ان کے اچھے نہیں تھے، لیکن جتنا وہ کر سکے، جتنی وہ کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کر دیا۔ وہ مثال کے طور پر 200 روپے دے سکتے تھے، 200 روپے دے دیا۔ تو اب ہم بھی یہ دیکھیں اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ نے پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں کسی بیٹی کی شادی ہے اور آپ 5 لاکھ روپے نہیں دے سکتے، ہم لوگ اتنی بڑی رقم افورڈ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ کریں کہ 200 روپے دے سکتے ہیں، 500 روپے دے سکتے ہیں، جو دے سکتے ہیں وہ دے دیں، اور خداوند عالم سے کہیں کہ پروردگار ہم اسی بات پہ قادر تھے کہ ہم اتنی ہی رقم دے سکیں، تو ہم نے وہی رقم دے دیا۔ تو پہلی بات کوشش کریں کہ پوری مدد کر دیں، لیکن نہیں کر سکتے تو یہ نہ، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطانی خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم پوری مدد نہیں کر سکتے تو ہم مدد ہی نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ جتنی حد تک مدد کر سکتے ہیں اتنا کریں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سبیل کا ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے 75,000 روپے جمع کیے، اس میں 2 لوگوں نے 10-10 روپے بھی شامل ہیں، تو 10-10 روپے، 5-5 روپے اور 1000 روپے اور 500 روپے سب ملا کے وہ 75,000 روپے ایک بڑی اماؤنٹ بن گئی، بوند بوند سے ساگر بن جاتا ہے۔ تو ہم جتنا ہو سکتا ہم کریں، باقی خداوند کرنے والا ہے۔ اب ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ وہ صدقے کے سلسلے میں ایک غلطی عموماً ہمارے یہاں ہوتی ہے، اور ہم لوگ صدقہ نکالتے ہیں اور صدقے کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے کہ بہت سے آدمی بچتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، بے پناہ فائدے ہوتے ہیں، لیکن ایک صدقے کے سلسلے میں ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جو عموماً ہر گھر میں ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ صدقہ کہتے کسے؟ صدقہ یہ ہے کہ غریب کے ہاتھ میں یا کہیں مستحق آدمی کے ہاتھ میں پیسہ پہنچ جائے، تبھی وہ صدقہ بنے گا۔ اور ہم لوگ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں رواج یہ ہوتا ہے کہ ایک صدقہ باکس بنا لیتے ہیں، اس میں 1-2 روپے، 3-3 روپے ڈالتے رہتے ہیں، 5 روپے ڈال دیے، 10 روپے ڈال دیے، اور وہ وہاں پہ باکس میں جمع ہوتا رہتا ہے، وہ چاہے وہ الماری میں رکھ دیں یا فریج کے اوپر رکھ دیں، ٹی وی پہ رکھ دیں، باکس ہو یا گلک ہو، بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں یہی رواج ہے کہ 2-2 روپے، 5 روپے وہ ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ رکھ دیتے، اور جہاں سے نکالا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ صدقے والا پیسہ نہیں ہے، جہاں رکھا ہے وہ صدقے والا پیسہ ہے۔ تو اب اس طریقے سے مجھے فرض کریں 1 تاریخ سے 30 تاریخ، 1 جنوری سے لے کر 30 تاریخ تک 2-2 روپے، 3-3 روپے وہ نکالتے رہے، اور 30 تاریخ کو جا کے وہ کسی غریب کے ہاتھ میں پیسہ دے کے آئے، تو یہ 30 تاریخ کا ہی یہ صدقہ بنے گا، یعنی 1 تاریخ سے 29 تاریخ تک یہ صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ پیسہ نکالنے کا نام نہیں ہے، صدقہ نام ہے غریب کے ہاتھ میں پیسہ پہنچ جائے۔ صرف غریب ہی نہیں، کوئی بھی کسی کو بھی دے، دیکھیے صدقے میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ صدقے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ غریب ہی کو پیسہ دیں گے تو صدقہ کاؤنٹ ہوگا، کسی کو بھی دے دیں، ٹھیک ہے، آپ امیر کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے برابر والوں کو بھی دے سکتے ہیں، جس کو بھی دے دیں، اور صدقہ صرف پیسے کا نام نہیں ہے، یہ تو بہت، صدقہ تو بہت ہی وائڈ چیز ہو گیا، لیکن ہم صرف فی الحال پیسے کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ غریب کے ہاتھ میں یا مستحق کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیں گے وہ صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم 1 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک پیسہ نکال لیں صدقے کے عنوان سے کہ 2 روپے، 5 روپے صدقہ، لیکن ہم اس کے بینیفٹ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ مثال کے طور پر ہم نے 10 روپے پہلے تاریخ کو نکالا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اب چونکہ صدقہ برے حادثات سے بچاتا ہے تو اب ہمارا روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، لیکن اسی دن ہمارا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں ہم نے تو صدقہ نکالا تھا، جبکہ صدقہ ہمارا نکلا ہی نہیں، صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو، صدقہ تبھی کاؤنٹ ہوگا جب غریب کے ہاتھ میں پیسہ پہنچ جائے۔ یہ اس طریقے سے ہے جیسے دوا ہے، اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو روزانہ 1 گولی کھانی ہے، آپ نے کہا نہیں روزانہ نہیں کھائیں گے، ہم ایک ایک کر کے جمع کر دیں گے اور 30 تاریخ کو ایک ساتھ 30 دوا کھا لیں گے، تو فائدہ تو ایک طرف، نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ جو ہے، ہم صدقہ کیا سمجھتے ہیں؟ صدقہ سمجھتے ہیں غریب کی مدد کر دینا، جبکہ صدقہ غریب کی مدد کرنے کا نام نہیں، صدقہ ہے دوا اپنی شفا کے لیے، وہ تو غریب کو مدد، ایک اس کا ایک اضافی فائدہ ہوا جا رہا ہے کہ غریب کا بھی فائدہ ہوا جا رہا ہے۔ بہرحال تو اب کریں کیا؟ کیا ہم کو دین نے یہاں پہ
رائے حل بتایا۔ پہلی چیز کہ ہم تو روز صدقہ نکالیں اور روز جا کے دے کے آئیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے کہ ہم روز 8 بجے مجھے کالج جانا ہوتا ہے، میں 2 روپے 5 روپے 10 روپے نکالوں اور پہلے تو 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کسی کو ڈھونڈوں راستے میں، تو وہ غریب دکھے اس کو دوں، اس کے بعد کالج جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ مشکل کام ہے۔ تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ کریں کہ نمائندہ بنا لیں، غریب کے نمائندہ بن جائیں خود یا کسی اور کو بھی، کہ ہم غریب سے بات کر لیں، مستحق سے بات کر لیں، کوئی سی طالب علم سے بات کر لیں، کسی آرگنائزیشن سے بات کر لیں جس کو بھی ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں، کسی طالب علم کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، کسی غریب کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، کسی رشتہ دار کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، جس کو بھی دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے سے بات کر لیں کہ بھائی دیکھیے ہم 2 روپے 5 روپے کر کے روزانہ نکالتے ہیں اور ہم روزانہ 5 روپے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کریں گے کہ 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ ایک پیسہ جمع کرتے رہیں گے، جو اماؤنٹ بنے گی 30 تاریخ کو وہ ہم آپ کو دے دیں گے، تو وہ آپ کو اجازت دے دے گا، تو آپ اس کے نمائندے بن جائیں گے۔ تو اب ہم چاہے غریب کو دیں چاہے غریب کے نمائندے کو، جو غریب کے نمائندے ہم کو دیے تو وہ پیسہ ہم نے نکال دیا تو وہ صدقے میں کاؤنٹ ہوگا۔ یعنی اب جو ہم روزانہ 2 روپے نکال لیں 10 روپے نکال لیں تو وہ صدقہ ہی کاؤنٹ ہوگا اور اس کی بینیفٹس ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا چیز جو تیسرا رائے حل ہمیں بتایا ہے دین نے، وہ یہ کہ نائب امام سے جا کے پرمیشن لے لیں۔ اگر نائب امام جیسے ہم نہیں براہ راست مل سکتے تو جو نائب امام کے نمائندے ہیں، جو وکیل ہوتے ہیں ان سے پرمیشن لے لیں کہ دیکھیے ہم وہی والی بات کہ ہم 2 روپے 5 روپے 10 روپے روزانہ نکالیں گے اور فرض کریں 30 دن تک نکالیں گے اور 30 دن کے بعد ہم آپ کو ایک ساتھ آپ کو پیسہ بھجوا دیں گے اور آپ جس کو جہاں خرچ کرنا چاہیں خرچ کریں۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں، جو کہ دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ اب ہمارا روز کا نکالنا صدقے میں شمار ہوگا۔ اور ایک آخری حل کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی غریب سے آرگنائزیشن سے یہ کر لیں کہ ان کو بطور قرضہ پیسہ دے دیں، کسی رشتے دار کو پیسہ دے دیا، مثال کے طور پہ ہم نے جوڑا کہ ہم روز کے 10-10 روپے نکالتے ہیں تو 300 روپے بنے، تو 300 روپے ہم پہلی ہی تاریخ کو کسی رشتے دار کو، کسی طالب علم کو، کسی غریب کو، کسی نادار کو، مستحق کو، کسی کو جس کو آپ کو قرضہ دینا، جس کو آپ کو صدقہ دینا تھا اس کو پہلے ہی سے دے آئے، اور دینے کے بعد اب آپ اس سے کہہ بھی دیا کہ دیکھو میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں 300 روپے، لیکن پریشان نہ ہونا، یہ معاف ہو جائیں گے، اور اب آپ روزانہ 10 روپے معاف کرتے رہے کہ یہ آج کا صدقہ، یہ آج کا صدقہ، تو یہ صدقہ آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے صدقے کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، ورنہ تو پھر وہی صدقہ وہ جب تک غریب کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا وہ صدقہ نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ اور صدقہ بے پناہ فوائد رکھتا ہے، یعنی ایک طرف جہاں پہ منع کیا گیا کہ کنجوسی نہ کرو تو دوسری طرف ہم سے کہا کہ سخی بنو، سخاوت اختیار کرو، کہ حاتم طائی کو جب سخاوت بہت ہی مشہور تھی تو رسول اللہ نے حاتم طائی کی بھی تعریف کی ہے، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کی صفت تھی کہ وہ اس کے اندر سخاوت تھی۔ تو بہرحال ہم اپنے اندر صفت سخاوت کو لے کے آئیں، صدقہ دیں، لوگوں کی مدد کریں، چاہے پیسوں سے کریں، چاہے کسی علم سے کریں، چاہے کسی ہنر سے کریں، چاہے اچھی بات بتا دیں، بہت طریقے سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ جتنی بھی مدد ہم کسی کی کر رہے ہیں وہ سب صدقے میں شمار ہوگا۔ تو آج صرف پہلی ہی اس جو حکمت نمبر 3 کی پہلی ہی بات ہم ڈسکس کر پائے کہ مولا فرمانا البخل عار، بخل ننگو عار، واقعی کنجوسی جو ہے وہ ایک بہت ہی بری صفت ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم کسی کی کلی طور پہ مدد نہیں کر سکتے تو جت حد تک مدد کر سکتے ہیں اس حد تک مدد کریں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے، مولا امیر مومنین علیہ السلام کی لطف و کرم ہم پہ برقرار رہے، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جتنے بھی پریشان ہیں حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے، پروردگار مولا امیر مومنین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بے پناہ علم عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں دین کی فہم، دین کی سمجھ ہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہو، اور مولا اور آقا حضرت حجت بقیت اللہ کا ظہور ہو اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔